مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ شریعت و طریقت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، صاحب خوف و خشیت، عامل قرآن و سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 49 صفحات پر مشتمل اپنے ایمان افروز رسالے تلاوت کی فضیلت کے صفحہ 1 پر تحریر فرماتے ہیں. دو جہاں کے سلطان سرور ذی شان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں. آج کے اس سلسلے سے قبل قصیدہ بردہ شریف کی 8 فصلیں اور ان میں ذکر کیے گئے 90 اشعار، ان کا ترجمہ اور ان سے متعلقہ مدنی پھول ذکر کیے جا چکے ہیں. آج کا یہ سلسلہ قصیدہ بردہ شریف کی 9ویں فصل سے شروع ہوگا. یہ 9ویں فصل 15 اشعار پر مشتمل ہے اور اس فصل میں رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات عظیمہ میں سے ایک عظیم معجزہ یعنی قرآن عظیم، اس کا ذکر ہے. تو قرآن کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعظم معجزات میں سے ہے. چنانچہ صاحب قصیدہ سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 91 جو کہ فصل تاسع یعنی 9ویں فصل کا پہلا شعر ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں: آیات حق من الرحمن محدثہ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم. اس شعر کے پہلے لفظ میں فرمایا آیات. اس شعر کا پہلا لفظ ہے آیات. لفظ آیات، آیت ان کی جمع ہے جس کا مطلب نشانی، لفظی معنی نشانی ہوتا ہے، اور یہاں مراد قرآن پاک کی آیتیں. من الرحمن، رحمان جل جلالہ کی طرف سے. محدثہ، یہ آیتیں
لکھی ہوئی ہیں یا اتاری ہوئی. تو محدثہ بمعنی مکتوبہ یا منزلہ. اور دوسرے مصرے میں ارشاد فرمایا قدیمہ. قرآن پاک کی یہ آیات قدیمہ ہیں کیونکہ موصوف بالقدم یعنی وہ ذات کہ جو قدیم ہونے کے وصف کے ساتھ متصف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، تو اس کی یہ صفت ہے. اس بابرکت شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سچی آیتیں خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں جل جلالہ، اور با اعتبار تلفظ و نزول و کتابت فی المصاحف حادث ہیں، اور با اعتبار معنی و کلام نفس قدیم ہے، کیونکہ وہ آیات صفت ہیں اس ذات پاک کی کہ جو موصوف بالقدم ہے. اور یہ امر محقق ہے کہ موصوف قدیم کی صفت بھی قدیم ہوتی ہے، ورنہ اگر اس کی صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو قدیم محل حوادث ہو جائے گا. وتعالی اللہ عن ذلک. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صاحب قصیدہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں تو ان پر دلائل قاطعے سے ثبوت کی ضرورت تھی. تو قرآن کریم سے دلائل شروع فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل ہیں ان پر دلائل کیا ہیں. تو ان دلائل کا آغاز قرآن کریم سے شروع فرمایا اور تمہیداً فرمایا کہ جس ہستی کے فضائل بیان کر رہا ہوں ان کے فضائل میں تو آیات حقہ نازل ہوئی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. اس شعر میں لفظ آیات حق من الرحمن کے بارے میں شرح میں ہے کہ من الرحمن میں اسم رحمان کا ذکر تبرکن فرمایا گیا ہے، اگرچہ غفار، ستار، رزاق یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان کو بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں لفظ رحمان تبرکن مذکور ہے چونکہ انزال قرآن ہی رحمت عامہ جمی مخلوق کے لیے، قرآن پاک کا نازل کرنا یہ ساری مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے، حتیٰ کہ کفار پر بھی رحمت ہے کیونکہ تاخیر عذاب کا موجب ہے. تو قرآن پاک گویا کفار سے بھی تاخیر عذاب کا سبب ہے، موجب ہے. اس لیے اس کے نازل کنندہ کے اسماء حسنہ سے تبرکن لفظ رحمان کو اس شعر کے اندر ذکر کیا گیا ہے. مصرع اول میں لفظ محدثہ یہ احداث مصدر سے اسم مفعول ہے، اور مصرع ثانی میں قدیمتن کہا گیا ہے. تو گویا آیات قرآن کے بارے میں محدثہ بھی مذکور ہوا، قدیمہ بھی مذکور ہوا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ حادث اور قدیم ان دونوں صفتوں کا جمع کرنا اور ایک موصوف کی صفت اس طرح کرنا یہ جمع بین النقیضین یعنی دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے. لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہاں شعر کے اندر اجتماع نقیضین لازم نہیں آتا. دو متضاد
چیزوں کا جمع ہونا لازم نہیں آتا، اس لیے کہ صاحب قصیدہ نے دو اعتبار آیات قرآنیہ کے یہاں ظاہر فرمائے کہ ایک اعتبار سے آیات قرآنیہ ان کا حادث ہونا ذکر کیا اور دوسرے اعتبار سے قدیم قرار دیا۔ تو چونکہ آیات قرآنیہ اس اعتبار سے حادث ہیں کہ اس میں جو لفظ ہیں وہ حادث ہیں، اس کے معنی حادث نہیں، اور قدیم با اعتبار معنی ہے، اس لیے کہ کلام دو ہیں، کلام لفظی اور کلام نفسی۔ تو جو اس شعر میں حادث ہونا ذکر کیا گیا ہے وہ حادث کلام لفظی ہے، اور جس کلام کا قدیم ہونا ذکر کیا گیا ہے وہ کلام نفسی ہے، جو کہ قدیم اور قائم بالذات ہے۔ تو اس عقیدے کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول حصہ اول کے صفحہ نمبر 8 اور 9 پر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن عظیم یہ حادث اس کو کس اعتبار سے فقہا نے متکلمین نے ذکر کیا ہے اور قدیم کس اعتبار سے کہا ہے۔ چنانچہ بہار شریعت جلد اول حصہ اول صفحہ 8 عقیدہ نمبر 17 اور 18 میں ہے کہ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ نے اسے کافر کہا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے، ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو ہم نے لکھا وہ قدیم ہے، ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا وہ قدیم ہے، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام یعنی کلام نفسی یہ کلام قدیم ہے، جبکہ بندوں کی صفات اور مخلوق یہ حادث ہے۔ تو گویا ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا، ہمارا حفظ کرنا، ہمارا لکھنا، تو یہ ہمارے افعال حادث ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بابرکت شعر میں صاحب قصیدہ نے قرآن عظیم کے معجز ہونے کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرما رہے ہیں کہ آیات حق من الرحمن محدثہ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم، کہ قرآن پاک کی سچی آیتیں خدا کی طرف سے نازل ہوئی اور با اعتبار تلفظ و نزول و کتابت فی المصاحف حادث ہیں، اور با اعتبار معنی اور کلام نفس قدیم ہے۔ تو قرآن عظیم کے معجز ہونے کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول حصہ اول میں
فرماتے ہیں کہ بہت سے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری. ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داود علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہو. کلام الہی میں بعد سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ایک، اس کا کلام ایک، اور اس میں افضل و مفضول کی کوئی گنجائش نہیں. سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں. ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے امت کے سپرد کی تھی، لیکن پچھلی امتوں سے ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہو سکی. کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہیں رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ اس کلام میں تحریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق اس کو گھٹا یا بڑھا دیا. لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر پچھلی کتابوں کی وہ بات کہ کتاب اللہ کے یعنی قرآن پاک کے مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان شریروں کی تحریفات سے ہے، اور اگر موافقت اور مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں، بلکہ یوں کہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. کیونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی. چنانچہ پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں. لہذا قرآن عظیم ایسا کلام معجز ہے کہ اس میں کسی حرف یا نقطے کی بھی کمی بیشی محال ہے. اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا گھٹا دیا بدل دیا، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جس میں قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مادانی چینل کے ناظرین، قرآن عظیم کے کلام معجز ہونے کا ایک تو یہ کہ یہ ایسی پاک کتاب ہے جس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ایک نقطے کی بھی کمی بیشی محال ہے، اور دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے اوصاف میں ایسا وصف ہو کہ اس میں کمی بیشی نہ ہو سکے. قرآن پاک کے کلام معجز ہونے کی ایک اور دلیل چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ کونہ محفوظا فی الصدور من خصائص القرآن، لوگوں کے سینوں میں قرآن کا محفوظ ہونا یہ قرآن کے خصائص میں سے ہے، اس کی خوبیوں میں سے ہے. لِأَنَّ مَنْ تَقَدَّمَ كَانُوا لَا يَقْرَؤُونَ كُتُبَهُمْ
الا نظرا، اس لیے کہ پچھلی جو امتیں گزری وہ اپنی کتابوں کو زبانی نہیں پڑھ سکتے تھے، بلکہ انہیں پڑھنا ہوتا تو دیکھنے کی حاجت پیش آتی، دیکھے بغیر وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، اور جب وہ ان کتابوں کو دیکھ نہ پاتے تو پڑھنے پر قادر نہیں ہوتے تھے، سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ گزشتہ امتوں میں جو کتابیں نازل ہوئیں تو وہ کتابیں ان کے انبیاء ہی کو یاد ہوتی تھی، لیکن یہ قرآن عظیم کی خصوصیت ہے اور قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ قرآن عظیم کے کلام معجز ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سارے احکام منسوخ کر دیے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن عظیم وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا رکھنا بھی باعث برکت ہے، جس کا تلاوت کرنا کار ثواب ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 49 صفحات پر مشتمل رسالے تلاوت کی فضیلت، اس کے صفحات 3 اور 4 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب الانام جل جلالہ کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ قرآن پاک کا پڑھنا کتنی برکتوں کا باعث ہے، اور کوئی کتاب پڑھنے کی اتنی فضیلت نہیں جتنا قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو وہ لوگ جو اخبار کے شائق ہیں، فحش قسم کے رسالے ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ فحش قسم کے میگزین، رسالے اور اخبارات کا پڑھنا یہ اجر و ثواب کا موجب نہیں۔ ایک شخص نے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اخبار کو پڑھا، اس نے مختلف قسم کے چھپنے والے فحش قسم کے ڈائجسٹ ناولز پڑھے، تو ان کو پڑھ کر اس نے اپنی آخرت کے لیے، قبر کے لیے کیا کمایا؟ وہ پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ جو اس کا اخبار پڑھنے میں لگا، ڈائجسٹ پڑھنے میں لگا، فحش قسم کا رسالہ، بیکار قسم کے میگزین پڑھنے میں لگا، اس نے اس وقت میں اپنی آخرت کے لیے کیا حاصل کیا، کتنا ثواب کمایا؟ تو قرآن عظیم ایسی کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی نیکی ہے،
اور جس کا پڑھنا باعث برکت ہے، ایک حرف پڑھنے پر گویا 10 نیکیاں ملتی. اور ہمارے اسلاف رحمہم اللہ قرآن عظیم کی تلاوت کے عاشق ہوتے تھے. چنانچہ سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے، ساری رات قیام یعنی عبادت فرماتے. جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے. تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا. نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو خصوصی محبت تھی. آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے. چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی. لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. آپ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو آپ کی شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ میرے والد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا. منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. یہ ہے تلاوت قرآن کی برکتیں، یہ ہے قرآن پاک سے انسیت رکھنے کی بہاریں. تو اے کاش کہ ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن عظیم کی تلاوت کی سعادت مل جائے. تو قصیدہ بردہ شریف کی 9ویں فصل کے پہلے شعر سے برکتیں لیتے ہوئے ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن عظیم کی کثرت سے صحیح تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير